اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایزید انصاری المعروف پیر روشن یا پیر روخان، تاریخ روشنائی کے قائد۔ بایزید انصاری کے والد کا نام عبداللہ قاضی نسلاً پختون اور قبیلے کے لحاظ سے ارمڑ یا برکی تھا، جو سڑابنی افغانوں میں شامل ہے۔ مکمل شجرہ نسب بقول عبدالاکبر خان محمد زئی اشنغر یوں ہیں: بایزید انصاری بن عبداللہ قاضی بن بازید اول بابا شہباز بن شیخ محمود یا محمود شیخ بن شیخ سراج الدین بن ابراہیم دانشمند۔ بایزید کے زوجہ اول بی بی شمسو کے بطن سے 5 بیٹے تھے: شیخ عمر، نور الدین، خیر الدین، کمال الدین اور جلال الدین۔ باپ کے مرنے کے بعد شیخ عمر اس کا جانشین ہوا۔ قبیلہ ارمڑ یا برکی کی وجہ تسمیہ یہ ہے: جس وقت ان کے آباء و اجداد بخت نصر کے ہاتھوں شام سے جلاوطن ہوئے تو ارمینیا میں آباد ہو گئے اور شہر کا نام برکی رکھا۔ یہ لوگ شمالی شام، جو اس وقت ترکوں کے قبضے میں ہے، کے برکی نام شہر سے آئے تھے، اور برق یا برق ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا، جو ایک اسرائیلی پیغمبر گزرے ہیں۔ 481 عیسوی میں ارمینیا میں جب جلاوطن اسرائیلی نے سوہاک اور وہاں کے سرکردگی میں ایرانی موجوسی زرتشی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی اور ارمینیا کے دارالسلطنت ارتاکستا پر قبضہ کر لیا، تو ان افغانوں یعنی عیسائی یا یہودی افغانوں نے وہاں کے آتشکدوں کی آگ بجھائی، جس میں پہل برکی قبیلہ نے کی۔ اس وقت سے وہ ارمڑ یعنی آگ بجھانے والے مشہور ہوئے، اور وہ شہر ارمیا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے مشرق جانب ایک جھیل ہے جسے جھیل ارمیا کہتے ہیں، یہ بھی ان کے نام سے مشہور ہوا۔ کافی عرصہ بعد یہ لوگ وہاں سے بھی اپنے عزیزوں سمیت ملک بدر کیے گئے، اور وہ برکی دریائے سیہون کے بالائی حصہ کے کنارے آباد ہو گئے۔ اس جگہ کا نام بھی برکی مشہور ہوا۔ اس وقت یہ شہر روس کے قبضے میں ہے۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ ایران اور موجودہ افغانستان کے درمیان دشت لوت کے مشرقی پہاڑوں پر آباد نظر آئے، اور پھر شیخ حمید کے زمانے میں غزنی کے ارد گرد آباد ہو گئے۔ اس وقت بھی ان کے کچھ لوگ وہاں آباد ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری کے زمانے میں یہ لوگ کانیگرام آئے اور اب تک وہاں آباد ہیں۔ قبیلہ ارمڑ یا برکی کے ذیلی شاخوں میں ایک شاخ انصار کی ہے۔ ارمینیا کا پہلا بادشاہ سوہاک وہ ہے جس کی نسل سے غوری خاندان چلا آتا ہے۔ جس طرح پٹا خزانہ مطبوعہ کابل نے غوریوں کے جد اعلیٰ کا نام سوہاک دکھایا ہے، اس کا ذکر ہم اپنی کتاب حواشی با تواریخ حافظ رحمت خانی میں کر چکے ہیں۔ بایزید انصاری کی پیدائش جالندھر میں 931 ہجری میں ہوئی۔ اس کی والدہ کا نام آمنہ بنت حاجی ابوبکر قوم سے افغان تھیں۔ والد قاضی عبداللہ جالندھر میں ابراہیم لودھی کے قاضی تھے۔ جب ابراہیم لودھی نے بابر سے شکست کھائی تو افغان سراسیمہ ہوئے، کچھ بہار کی جانب بھاگ نکلے اور کچھ اپنے آبائی وطن واپس آئے۔ ان میں قاضی عبداللہ بھی اپنے آبائی وطن چلے آئے۔ بایزید، جو بعد میں پیر روشن یا پیر روخان اور مخالفین کے زبانی پیر تاریک سے مشہور ہوئے، اسی قبیلہ ارمڑ کے ذیلی شاخ انصار سے تعلق رکھتے تھے، جو اسی قبیلہ انصار کی نسبت سے وہ بایزید انصاری سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شفیع ان کے بارے میں لکھتے ہیں: اپنے خاندان کے نامساعد حالات کے باوجود جب کبھی اسے موقع ملتا وہ تعلیم کی طرف متوجہ ہو جاتا۔
لیکن وہی علوم حاصل کرتا جن کا تعلق عبادت اللہ سے ہوتا۔ اس کی تمام تر توجہ دینی اعمال، مذہبی فرائض کی تفصیلات معلوم کرنے پر مرکوز رہی، اور اس نے انہیں بڑی پابندی سے سرانجام تک پہنچایا۔ مغل حکومت کے کارندوں نے ان کے خلاف حرکت شروع کر دی۔ اس طرح اب حضرت پیر بابا کے رفقا اور مغل حکمران مقابلے پر اتر آئے۔ نوبت بائیں جا رسید کہ کابل کے مغل صوبیدار محسن خان نے حضرت سید علی ترمذی پیر بابا اور حضرت آخوند درویزہ بابا کی مدد سے ان پر لشکر کشی کی۔ 970 ہجری سے 980 ہجری تک یعنی 1572 عیسوی تک تپا اشنغر میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ آخری جنگ میں بایزید گرفتار ہوئے تو انہیں کابل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید سے رہائی پانے کے بعد بایزید نے علاقہ ننگرہار میں موضوع راجپور کا رخ کرتے ہوئے وہاں کے باشندوں کو اپنے حلقۂ مریدین میں شامل کیا تو تمام وہ علاقہ ان کا گرویدہ نظر آنے لگا۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اشنغر پہنچے اور کچھ عرصہ مصروف عمل رہنے کے بعد افریدیوں کی طرف رخ پھیرا۔ یوسفزیوں کی ایک خاصی جماعت ہمرکاب رہی اور کشمکش کے بعد تیرا کے علاقہ پر تاریک روشنائی کا پرچم لہراتا دکھائی دیا۔ بایزید اپنے عزم و ارادہ پر چٹان کی طرح قائم رہا۔ وہ وقتاً فوقتاً مغلوں سے مقابلے کرتا رہا اور کسی وقت بھی حکمران کابل کو اس نے اطمینان سے بیٹھنے نہ دیا، تاہم کہ چورا کے مقام پر محسن خان صوبیدار کابل کو شکست دے کر اس نے تیرا کے علاقے کو اپنے مخالفین سے خالی کرا لیا۔ گویا اب وہاں اس کا پرچم لہرانے لگا تو وہ لشکر باقاعدہ مغلوں کے خلاف صف آرا ہوا۔ مغل بھی کیل کانٹے سے لیس ہو کر مقابلے پر اترے۔ دریا کابل کے کناروں پر مغل لشکر نے ڈیرے ڈالے تو روشنائی بڑو کے مقام پر مقیم دکھائی دینے لگے۔ بالآخر تور راغا کے مقام پر شدید جنگ لڑی گئی جس میں بایزید کو شکست ہوئی، قتل عام ہوا اور روشنائی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اس شکست کے بعد علاقہ یوسفزئی کی طرف جاتے ہوئے راستہ کے مصائب اور سخت پیاس کی تاب نہ لا کر 981 ہجری بمطابق 1573 عیسوی میں بایزید انصاری نے موضوع کلپاڑی میں جان دے دی۔ اس کی لاش کو موضوع گلاڈیر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت پیر بابا اور آخوند درویزہ بابا کی مخالفت سے تحریک روشنائی کو شدید دھچکا پہنچا تو علاقہ یوسفزئی میں بایزید کی تحریک کے کمزور پڑ جانے سے مغلوں کی حمایت کے جذبات پیدا کیے گئے، اگرچہ بحیثیت قوم وہ کسی وقت بھی مغلوں کی اطاعت پر آمادہ نہ کیے۔